جی مشائخ، بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ الاستذکار اور التمہید میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سر. ہاں، تو کہہ رہا ہوں کہ التمہید کے اندر انہوں نے اسناد پر توجہ کی. امام مالک نے جن روایات کو بلاغات کے ساتھ نقل کیا ہے، بلغنا یا بلغنی کہہ کر کے نقل کیا ہے، تو امام ابن عبد البر نے ان کی سندوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو بات امام مالک کو پہنچی ہے اس کی سند کیا ہے. تو ساری کتابیں جو ان کے زمانے تک لکھی گئی تھی ان تمام کا مطالعہ کر کے اور اس روایت کو جو بغیر سند کے ذکر کی ہے اس کی سند ذکر کی. ہاں، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی تعلیقاً روایتیں ہیں یا مرسل روایات ہیں یا بلاغات ہیں، ان تمام کو اسناد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ابن عبد البر نے. اور یہ معرکۃ الآراء کام تھا. پوری اسلامی تاریخ میں شاید اتنا بڑا کام موطا پر نہیں ہوا. تو یہ التمہید کی خصوصیت ہے کہ اس پر اسانید پر توجہ بہت زیادہ ہے، اور الاستذکار کے اندر فقہی جانب پر توجہ زیادہ ہے. اچھا، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ التمہید کے اندر معانی پر توجہ ہے ہی نہیں، شرح پر توجہ ہے ہی نہیں، متن پر توجہ ہے ہی نہیں، خالی سند ہی سند، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کا جو تمیز ہے وہ اسانید پر کلام ہے. شرح بھی ہے لیکن زیادہ توجہ اسانید پر ہے. اس کا تمیز، اس کی پہچان، اس کی شناخت وہ اسانید پر کلام کی وجہ سے ہے. اور فقہی اعتبار سے، مسائل کے استنباط کے اعتبار سے دوسری شرح ان کی مشہور ہے جو تمہید کے بعد انہوں نے لکھی، اور وہ ہے الاستذکار یا الاستذکار، جس کا لمبا نام ہے الاستذکار لمذاہب علماء الامصار. کس امام کا کیا مسلک ہے، کس امام کا کیا قول ہے، کس عالم کا کیا قول ہے، ان تمام پر توجہ، فقہی جانب پر توجہ. ایک مسئلے میں الگ الگ رائے ہیں، کس کا کیا قول ہے، کس کا کیا قول ہے، ان چیزوں پر زیادہ توجہ وہ الاستذکار کے اندر ہے. الاستذکار لمذاہب علماء الامصار لما تضمنہ الموطا من معانی الرأی والآثار. ٹھیک ہے مشائخ؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہید کا اختصار ہے. تمہید کے اندر اسانید پر کلام زیادہ تھا، اس کو انہوں نے نکال دیا، اور فقہی جانب جو گفتگو تھی اس کو انہوں نے خاص کر کے الگ سے ذکر کیا الاستذکار نام دے کر کے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی. اور جو تمہید کے اندر ذکر کیا تھا شرح میں، اس پر مزید اضافات کیے فقہی جانب کو زیادہ واضح کر کے بیان کرنے کے لیے. ان کی ایک تیسری کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کا نام ہے التقصی فی اختصار الموطا. التقصی فی اختصار الموطا. نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے موطا کو اختصار کے ساتھ پیش کیا. موطا کے اندر جو مسند روایات ہیں اور جو مرسل روایات ہیں ان کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، اور اس کا نام رکھا التقصی فی اختصار الموطا. ٹھیک ہے مشائخ؟ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. آج کا درس اسی پر میں رہنے دیتا ہوں. 4 شرحوں کا ذکر کیا ہے، ذہن میں رکھیو. صفحہ نمبر 168 سے اگلا درس انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. 168 صفحہ نمبر لکھ ڈالو. صفحہ ہی ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور ٹائم سے آپ لوگ آیا کرو یار، کیوں لیٹ کرتے ہو؟ شروع میں تاخیر کرتے ہو، آخر میں پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے. آج کے درس سے متعلق کوئی سوال؟ آج کے درس کے ذہن میں کوئی سوال؟
کوئی سوال نہیں شاید. کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے مشائخ؟ ہاں فیض الرحمان، خالد، جی اسد، کوئی سوال نہیں ہے؟ عزیز اللہ، جی شیخ. کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ شکیل، جی شیخ، درس کے متعلق سے کوئی سوال نہیں ہے. ہاں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ موقع کے اوپر اتنی شرح کیوں لکھی ہے، کسی ایک دو شرح پر کیوں نہیں اکتفا کر لیا گیا؟ جیسے امام ابن ابوالبر کی کتاب التمہید کو لے لیجیے، اسی اور لیے تو ایسے اللہ کے کئی بندے شرائط وضاحت کیا، اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تو وضاحت کیا ایک کہ شرح ایک پر سے زائد کیوں شرح نہیں کیوں لکھی انہوں نے. اس کا جواب دیا گیا نا، دونوں کا مقصد الگ الگ ہے، دونوں کا ہدف ہی الگ الگ ہے. کیا بتایا میں نے؟ دونوں کو نہیں کے مقاصد الگ ہے. ہاں کون جواب دے گا؟ شکیل کا سوال ہے کہ جب شرح کر ہی رہے تھے تو 50 شرح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک شرح کافی نہیں تھی؟ یہی تو سوال ہے شکیل. دونوں جی تینوں شروحات کے الگ الگ مقاصد ہیں نشے. ہر شرح کے الگ الگ مقاصد ہیں. جو التمہید لکھی گئی اس کے اندر بنیادی اور اساسی مقصد یہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو مسند روایتیں نقل کی ہیں وہ تو واضح ہیں، ان کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن ڈھیر ساری روایات ایسی ہیں جن کو امام مالک نے ارسال کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کو آپ مرسل کہتے ہیں. بہت ساری روایات ہیں جن کو معلق نقل کیا ہے، یعنی تعلیقاً ذکر کیا ہے. بہت ساری روایات ہیں جس میں نہ مرسل نہ معلق، سرے سے اسناد ہی کو حذف کر دیا، کہا کہ بلغنا کذا و کذا. اب وہ کیسے پہنچی ان تک؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی سند اس کی چاہیے. امام مالک ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول سے یا صحابی سے ملاقات ان کی ہے نہیں، تو کیسے سنا انہوں نے؟ کیسے کسی صحابی سے کوئی بات ان تک پہنچی بغیر کسی واسطے کے؟ تو وہ واسطہ کیا ہے؟ تو ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے جو شرح لکھی گئی اس کا نام انہوں نے رکھا التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پورا نام یاد رکھیو، تبھی تم سمجھ پاؤ گے کہ کس شرح کی کیا اہمیت ہے. اب جب وہ اسناد کا معاملہ حل ہو گیا، امام مالک کی جو روایات تھیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ سب اسناد سے ثابت ہیں سوائے 4-5 روایتوں کے جن کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا تھا. ابن عبدالبر رحمہ اللہ 4-5 روایتیں تھیں، ان کی سند نہیں پا سکے. تو بعد میں حافظ ابن صلاح، جن کا مقدمۃ ابن صلاح مشہور ہے، حافظ ابن صلاح آئے اور انہوں نے ان 4-5 روایتوں کی بھی سند ذکر کر دی جو امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ سے چھوٹی ہوئی تھی. اس طرح سے گویا اسانید پر کلام مکمل ہو گیا. اسانید پر شرح لکھنے کے بعد ابن عبدالبر نے فقہی جانب کو مبسوط انداز میں، موسع انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک الگ دوسری شرح جو تمہید سے اسانید کے کلام کو حذف کر کے اور شرح والا معاملہ باقی رکھ کے اور اس پر مزید اضافہ کر کے انہوں نے لکھا، اس کا نام رکھا الاستذکار. الاستذکار کا مقصد تھا فقہی بصیرت کے لیے فقہی مسائل کے استنباط پر توجہ کرنا، اور التمہید کا مقصد تھا کہ امام مالک کی ذکر کردہ روایات کو موثق کرنا. امام مالک رحمہ اللہ کی ذکر کردہ روایات کو، چاہے پھر وہ مرسل ہوں، چاہے وہ معلق ہوں، چاہے وہ بلاغات کے قبیل سے ہوں، ان کی توثیق کرنا، یہ مقصد تھا تمہید کے اندر. اور الاستذکار کے اندر مقصد یہ تھا کہ موطا کے اندر جو مسائل بیان کیے ہیں امام مالک نے، ان مسائل کی تنقیح، ان کی توضیح،
ان کے بارے میں دیگر ائمہ کا، دیگر علماء کا کے اقوال، یہ ہدف تھا الاستذکار کے اندر. واضح ہے؟ اور التقصی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو التقصی وہ شرح ہے ہی نہیں. التقصی کے اندر تو موطا کو بھی اختصار کیا گیا ہے، اس کو شرح نہیں کہیں گے، وہ موطا کا اختصار ہے. یعنی موطا کے اندر جو مسند روایتیں یا مرسل روایتیں امام مالک نے ذکر فرمائی ہیں ان کو چن کر کے الگ کر دیا ہے. تو التقصی وہ شرح نہیں ہے، شرح صرف دو ہے، التمہید اور الاستذکار. بات واضح آئی سمجھ میں شکیل؟ جی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ جی نہیں. جاؤ تیار. امسال بقت مدر امید ہے. تو ایک اجازت ہے تو خارجی سوال کر سکتے ہیں. کیا ہوا؟ درس اجازت ہو تو درس سے باہر کا سوال کر سکتے ہیں. نہیں درس کے باہر کا موقع نہیں ہے یار. درسی سے مجھے چھٹی نہیں، تم لوگ باہر کا سوال کیوں کرو گے یار؟ باہر کا سوال مفتی صاحب سے پوچھو نا. شیخ امسال مدرسہ کھولنے کی امید بقرعید کے بعد ہے کہ نہیں؟ یہ درس سے خارج سوال ہے، اس لیے خارج کیا جاتا ہے. ذمہ داران سے پوچھو. اللہ کے بندے ابھی آن لائن میں تو حاضر نہیں ہوتے ہو، آف لائن کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے مشائخ، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگلے درس میں آپ کتاب کا صفحہ نمبر یاد رکھیے گا تاکہ براہ راست وہاں سے گفتگو آگے بڑھائی جائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.